الأجل الأجل يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا صاحب الزمان الأمان 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 الأمان. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مظہر عابدی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے منعقد کردہ پروگرام عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں ہر بار ہر دفعہ کسی نہ کسی علمی شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، تاکہ ہم ان سے امام زمانہ کے حوالے سے سوالات کریں، اور جب وہ عالم ان سوالات کا جواب دے تو ہمارے ناظرین خصوصاً نئی نسل جو ہماری ہے اس کے علم میں اضافہ ہو. اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ علامہ جبار حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں قائم ٹی وی کی جانب سے علامہ صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اپنے مصروف شیڈول میں سے آپ نے وقت نکالا، اور قائم ٹی وی کی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. تو وعلیکم السلام، مولا علیہ السلام. کیسے مزاج سلامت ہیں؟ آپ سنائیے کیسے مزاج ہے؟ قبلہ، عصر نو اور انتظار امام زمانہ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. اس میں ہم کبھی معرفت کو موضوع بنا لیتے ہیں، کبھی ہم مختلف پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جناب انتظار امام زمانہ میں کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا واجبات ہیں. اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں. آپ سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فرق کیا ہے؟ واضح لفظی فرق بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی، اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ غیبت صغریٰ کے کیا اسباب تھے، غیبت کبریٰ کے کیا اسباب تھے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کا یہ چینل اس لائق ہے کہ اس کو تحسین اور خراج پیش کیا جائے کہ اس پرآشوب زمانے میں جہاں عقیدہ مہدویت پر مسلسل حملے ہیں، جہاں مسلسل کذابین کبھی مہدویت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، کبھی شاطمین امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں کچھ ملعونین کو دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے پرآشوب دور میں جہاں عقیدہ مہدویت کا تحفظ انتہائی مشکل امر بن چکا ہے، اس زمانے میں قائم ٹی وی کا یہ جو اقدام ہے یہ واقعاً لائق تحسین اور خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جس حوالے سے سب سے پہلا سوال ریز کیا، میں ناظرین کو اس حوالے سے سب سے پہلے آگاہ کروں کہ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ دو دور سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں غیبت صغریٰ، ہم بات کرتے ہیں غیبت کبریٰ. جیسے کہ آپ نے خود اپنے کوئسچن میں ریز کیا، غیبت صغریٰ ہمارے ناظرین یاد رکھیں یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک چلا. یعنی 260 ہجری سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے لے کر 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا ٹائم پیریڈ ہے. اور 329 ہجری سے لے کر اب تک جس وقت میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ وقت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کو شامل ہے. اور نہ جانے یہ غیبت کبریٰ کتنی طویل ہوگی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرمائے تاکہ ہماری مشکلات کا خاتمہ ہو. آپ نے سوال کیا کہ یہ دو غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق کیا ہے. لفظ بالکل واضح ہے، غیبت صغریٰ سے مراد چھوٹی غیبت، غیبت کبریٰ سے مراد ایسی طویل غیبت جس کا علم ہمیں نہیں کہ وہ انلمیٹڈ کہاں منتہا، انلمیٹڈ. غیبت صغریٰ کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں خصوصاً ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں ہر امام، آپ یہاں سے ملاحظہ فرمائیے اور آپ کے پروگرام کی اہمیت کا اندازہ بھی یہیں سے ہوگا کہ کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے زمانے میں آخری امام کی بشارت نہ دی ہو. رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کے حتیٰ کہ جناب زہرا تک کی روایات میں ملتا ہے کہ آخری وقت میں مصیبت کے وقت جب آپ کے گھر میں ہجوم ہوا ہے تو آپ نے امام مہدی علیہ السلام کو آواز دی ہے. ہر امام نے ذکر کیا ہے، ہر امام نے واجب اور لازم جانا ہے کہ وہ عقیدہ مہدویت کو بیان کرے. عقیدہ مہدویت ضروری اتنا ہے کہ اس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، دنیا کا خاتمہ ممکن ہی نہیں. کیا بات ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر مسلسل روایات میں ہوتا رہا، ہر روایت میں آتا رہا
اور اسی کے ساتھ ایک لفظ بار بار یہ کہا گیا کہ ہمارے قائم کی ولادت کو ویسے پوشیدہ رکھا جائے گا جیسے موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ واہ واہ بس فرق یہ ہوگا وہاں فرعون ایک تھا، یہاں فرعین زمانہ بہت ہیں۔ واہ واہ عباسیوں کی شکل میں فرعون، بلکہ فرعون سے بدتر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے ایک موسیٰ پہ ظلم کیا، یہ فخر موسیٰ و عیسیٰ پہ ظلم کرتے رہے۔ واہ واہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح پوشیدہ رکھا، واقعہ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں تیزی سے اشارہ کرتا ہوں۔ ان کی ماں کو حکم ہوا کہ ولادت کے فوراً بعد وَإِن كُنتَ خَافِيَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں اگر تم گھبرا رہی ہو کہ تمہارا بیٹا مارا جائے گا تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ ماں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے یہاں سے بچہ ماں سے الگ ہو گیا، انتظام مشیت، انتظام مشیت شروع ہو رہا ہے، اور یہیں سے غیبت کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب پہنچے۔ وہ جو قتل کے در پہ تھا ان کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی، اسی کی گود میں ہوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ لیکن مجھے یہ بتلائیے کیا فرعون آخری وقت تک پہچان سکا کہ موسیٰ کون ہے؟ نہیں پہچان سکا۔ یہیں سے ایک بات یاد رکھیے، غیبت کی دو قسمیں، غیبت شخصی، غیبت شخصیتی۔ امام زمانہ غیبت شخصی کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے سے ویزیبل ہو جاؤں، غائب ہو جاؤں، یہ ہے شخص کا غائب ہو جانا۔ ایک مرتبہ ہے شخصیت کا غائب ہونا۔ امام زمانہ شخص کے طور پہ غائب نہیں ہے، آپ کی شخصیت ہم سے پوشیدہ ہے۔ اسی لیے روایات اہل بیت میں ہمارے قائم کی مثال یوسف کی طرح ہوگی، جیسے یوسف بازاروں میں چلتے پھرتے تھے مگر لوگوں نے پہچانتے نہیں تھے، اسی طرح ہمارا قائم تمہارے درمیان ہوگا، تم انہیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو بعض مومنین دیکھ کر کہیں گے مولا میں نے تو آپ کو تو فلاں مقام پہ دیکھا ہے، میں نے فلاں مجلس میں دیکھا تھا، فلاں ماتم کے حلقے میں دیکھا، فلاں جلوس میں دیکھا۔ امام فرمائیں گے یقیناً دیکھا تھا مگر تمہاری آنکھوں پر اتنا پردہ تھا مادیت کا کہ تم مجھے پہچان نہ پائے۔ غیبت صغریٰ کا سبب یہ ہوا کہ چونکہ جیسے امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اب عباسیوں نے فوراً ٹو لگانا شروع کر دی، آئین کے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب جناب نرجس سلام اللہ علیہ کی گود میں یہ عصمت کا آخری پھول اترا۔ کیا عجیب و غریب انتظام کیا گیا کہ امام کی آمد نورانی سے 2 دن پہلے تک جناب نرجس میں کوئی آثار نہیں ہے، اور آثار اس لیے ظاہر نہیں کیے گئے تاکہ ایسا نہ ہو جیسے فرعون نے موسیٰ کے آنے کے حوالے سے کئی عورتوں کو قتل کروایا، تو ایسا نہ ہو جناب نرجس پہ کوئی حملہ کرے۔ آخری وقت تک ولادت پوشیدہ رہی، بچہ کب دنیا میں آیا نہیں پتہ، اور جیسے ہی امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اللہ نے امام زمانہ کو غیبت صغریٰ کا حکم دیا۔ غیبت صغریٰ کیا ہے میں اپنے دوستوں اور سننے والے ناظرین کو عرض کروں۔ غیبت صغریٰ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں امام علیہ السلام لوگوں سے محدود ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کے سفراء جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے آپ کا شیعوں سے رابطہ تھا، ان کے مسائل پوچھتے تھے۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا اندازہ لگائیے آج اس پروگرام کی اہمیت کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کتنی اہم ہے۔ امام نے یہ جو 4 نائب بنائے یہ کوئی نامی گرامی شخصیت نہیں تھے، کیونکہ اگر نامی گرامی شخصیت ہوتے تو فوراً پہچان لیا جاتا، اچھا فلاں صاحب، فلاں شیخ، فلاں سید۔ ایک صاحب ان میں وہ ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں، تیل بیچتے ہیں، ایک کا کام ہے کھیتی باڑی کا، یعنی کسی کا دماغ ہی نہ جا سکے امام نے اس کو بنایا ہوگا۔ وہ تیل کے کنستروں کے نیچے شیعوں کے سوالات کے پرچے چھپا چھپا کر لا رہا ہے، امام علیہ السلام سے سوالات پوچھ رہا ہے، کوئی گندم کے بیچ میں رکھ کے سوالات لا رہا ہے، امام کو خمس کا پیسہ پہنچا رہا ہے۔ یہ غیبت صغریٰ کا اہتمام تھا۔ غیبت صغریٰ کے ٹائم پیریڈ میں جب تک امام محدود رہے اور جیسی بھی چغلیاں ہونا شروع ہوئیں، سازشیں شروع ہوئیں، جاسوسی شروع ہوئی، تو اب اللہ نے یہ دیکھا کہ اب میری حجت چونکہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا اب امام علیہ السلام کو 260 کے بعد 329 تک غیبت صغریٰ کرا۔ 329 کو حکم ہوا کہ اب آپ غیبت کبریٰ میں چلے جائیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں ہم بہت زیادہ خوش ہوں، بلکہ ہمارے لیے شرم اور ہمارے لیے افسوس اور غم کا باعث ہے کہ ہماری امام زمانہ علیہ السلام ہم سے پوشیدہ ہو گئے۔ آج سامرہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں سرداب امام زمانہ ہے، میں یہاں ایک اشکال کا بھی رفع کر دوں، ایک آبجیکشن کو بھی دور کر دوں جو جوہلا کی طرف سے کیا جاتا ہے، علم دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے بھی عجیب نظریات ہیں، ان کا 12واں امام ایک غار میں غائب ہوا ہے، اور نعوذ باللہ میں نے ایسے جملے پڑھے، کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کا یہ لوگ سراغ بتاتے ہیں جہاں سے بلی کا بچہ بھی غائب نہیں ہو سکتا، ان کا امام کیسے غائب ہوا؟ پہلی بات ہمارے ناظرین یاد رکھیے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سرداب میں امام زمانہ کہیں غائب ہوئے ہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ اس مقام پہ آخری بار امام کو دیکھا گیا تھا۔ بہت ضروری نقطہ تھا یہ، بہت ضروری نقطہ ہے۔ اسی شہر میں نے وہ کراچی میں وہی کتابیں پڑھی ہیں کہ جہاں یہ طنز کر لیکن بہرحال ان کے طنز سے امام زمانہ کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ چاند پہ تھوکنے والے کے چہرے پہ خود تھوک آیا کرتا ہے، جن کی عزت کو اللہ نے بلند کر دیا انہیں کل کا کوئی اٹھا ہوا کس طرح سے نیچے دکھا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ سرداب امام زمانہ سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اب جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا یہ اس سے کٹھن زمانہ تھا۔
اب کتنا سخت امام کے اوپر. مجھے دعائے نطبہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق نے جو تربیت کی ہے کہ کس طرح اپنے امام وقت کو یاد کرو، وہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، مولا مجھ پر بہت سخت ہے کہ میں دنیا کو دیکھوں مگر آپ کو نہ دیکھوں. ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، مولا مجھے آپ کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی، مولا مجھے آپ کی باتیں نہیں آ رہی کان میں. غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی تو اب شیعوں کا سخت ترین امتحان شروع ہوا. اور غیبت کبریٰ کا بھی جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کبریٰ کے لیے بنیادی بات یاد رکھیں. میں اگر آپ کے سوال کو یہاں پہ سم اپ کر دوں، غیبت کبریٰ علیہ السلام جب امام زمانہ غائب ہوئے، اس کی ایک وجہ تھی. یاد رکھیے، امام روایات میں عجیب جملہ ہے، غیبت نعمانی، غیبت طوسی، دو ہماری بڑی کتابیں جو غیبت کے عنوان پہ مستقل لکھی گئیں. کسی نے پوچھا گیا قائم کی غیبت طولانی کیوں ہوگی؟ فرمایا خائفاً للقتل، قتل سے بچتے ہوئے. مجھے جملہ سمجھ نہیں آیا، یہ تو گھرانہ وہ ہے جس کی میراث شہادت ہے، تو یہ قتل سے کیسے بچ رہے ہیں امام زمانہ؟ پتہ چلا یہاں قتل سے نہیں بچنا ہے، یہاں ایک مشیت یہ ہے کہ دین کی حفاظت ذمہ داری اس طرح ہو کہ جب تک اعوان و انصار ساتھ نہ ہو. آپ دعا کرتے ہیں نا اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ، کاش یہ دعا لقلقہ زبانی سے قلب تک اتر جائے اور یہ پروگرام اس تک پہنچنے کا ایک زینہ بن جائے، ایک اسٹیپ بن جائے. تو غیبت کبریٰ کے لیے بنیادی طور پہ بات یاد رکھیے گا، امام علیہ السلام کا رابطہ ختم ہوا. لیکن ایک اور حساس چیز جو بہت ضروری ہے بیان کرنا، غیبت صغریٰ میں تو امام کی نیابت خاصہ چل رہی تھی. غیبت کبریٰ میں امام نے فرمایا فمن ادعا مشاہدتنا، جس نے غیبت کبریٰ میں ہمیں دیکھنے کا دعویٰ کیا، فہو کذاب مفتری، وہ جھوٹا ہے، تہمت باندھنے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا یاد رکھیے گا. اگر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ بند نہ کرتے تو آج کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا میں امام کا نائب خاص ہوں، فلاں امام نے تم سے یہ منگایا ہے، ایک عجیب چور دروازہ کھل جاتا. لہٰذا امام نے نیابت خاصہ کا دروازہ بند کر دیا. عمومی طور پہ امام نے فرمایا جو ہم اہل بیت کی روایات کو نقل کرنے والے ہیں وہ اس منصب پر ہیں کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات تم تک پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ علماء نے کبھی نیابت خاصہ کا دعویٰ بھی نہیں کیا. نیابت کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے کہ کجا کوئی شخص کہے کہ ہم امام کے نائب ہیں. تو باہر کے غیبت کبریٰ میں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم امام کے آنے کے راہ کو استوار کریں. اس کے لیے ہمیں کوئی میدان فراہم نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا ہے. سب سے بڑھ کر چیز کہوں مظہر بھائی، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدہ مہدویت تسلسل ہے عقیدہ ولایت کا. مجھے کہنے دیجئے جس کا عقیدہ ولایت علی پر درست نہیں ہوگا وہ مہدویت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کاش کہ ہم عقیدہ ولایت پر اتنے راسخ ہو جائیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم لبیک یبن رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں. واہ 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 قبلہ واہ. یعنی کہ آپ کی اس بات سے ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ جو انتظام مشیت امام زمانہ کے لیے ہوا، یعنی کہ من جانب اللہ جو انتظامات ہوئے، ویسے ہی انتظامات امام نے اس کی توحید بچانے کے لیے کیے. بے شک بالکل ایسے، جیسا کہ آپ کی گفتگو میں بھی تھا وہ حکمتیں کہ نائب کا نہ ہونا غیبت کبریٰ میں، اشارے نہ دینا، جگہ کا تعین نہ ہونا، یہ سب سلسلہ ہے اس کا حقیقت. بہرحال اچھا، اب قبلہ ایک سوال میں آپ سے اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک اور کرنا چاہوں گا کہ قائم کی امام زمانہ کی نشانیوں کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں اور بہت سے علماء نے مجالس بھی پڑھی ہیں، لیکن کیونکہ یہ آپ کے منہ دیکھی بات نہیں ہے، جو فصاحت اور بلاغت خالق نہج البلاغہ سے آپ کو ملی ہے، تو میں چاہوں گا کیونکہ یہ سوال میں اس سے پہلے بھی علماء سے کر چکا ہوں، تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. گفتگو علامہ صاحب سے چل رہی تھی ظہور قائم کی نشانیوں کے حوالے سے. جی قبلہ. جی پہلی نشانی میں نے آپ کو عرض کی خروج دجال، جس میں میں نے کچھ آپ کو بیان بھی فرما دیا. خروج دجال جب نکلے گا یہ پہلی نشانی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری جو علامت حتمی ہے جو obviously ہے کہ ہو کے رہے گی امام کے آنے سے پہلے، وہ ہے ندائے آسمانی. آسمان سے ایک پکار کا آنا، ایک ندا کا آنا. عجیب ہے یہ روایت، اور اس کو بعض نے صحیت و آسمانی بھی لکھا، یعنی آسمانی چیخ. روایات میں وہ اس طرح کی چیخ ہوگی اسے پورے اہل دنیا، مشرق شمال جنوب پورب پچھم جو بھی آپ کہیے، دنیا اس آواز کو سنے گی، وہ آواز آئے گی.
اور بعض نے پھر یہ کہا ہے سورج پر، دنیا کے لوگ دیکھیں گے سورج پر ایک ہاتھ کسی کا یوں بڑھتا ہوا نظر آئے گا باقاعدہ، یہ علامت ہوگی اس کی آنے والا آ رہا ہے۔ دوسری یہ ندائے آسمانی جو ہو کر رہے گی، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت کے ظہور کی خوشخبری جو ہوگی 23 رمضان کو اعلان ہوگا کہ حضرت کا ظہور ہو گیا ہے۔ 23 رمضان جب یہ نشانیاں پوری ہو چکیں گی، 23 رمضان کو اعلان ہوگا حضرت کا ظہور ہو گیا ہے۔ آسمان پہ چیخ سنائی دے گی، آسمان پہ بڑھتا ہوا ہاتھ کا سایہ نظر آئے گا، جیسے کوئی شخص آ رہا ہو تو اس کا سایہ ہم دیکھتے ہیں نا، حضرت کے آنے کی یہ علامت ہوگی کہ آ رہے ہیں۔ اور ایک عجیب روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس وقت یہ آواز آئے گی اسی وقت آسمان پر ایک آواز سنائی دے گی، آگاہ ہو جاؤ امیر المومنین انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، عجیب ہے یہ جملہ۔ واہ واہ۔ اب اس کی بڑی تفصیلات ہو سکتی ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اور دیگر علماء سے بھی اپنے جو میرے مہمان تھے تو یہ سوال میں نے ان سے پوچھا تھا، دوبارہ اس لیے ریپیٹ کیا ہے تاکہ عوام کے ذہن میں جو کراس کویسچن آتے ہیں اس کا جواب بھی ان کو مل جائے، کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ 23 رمضان، ٹھیک ہے، روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عاشور کا دن ہوگا، صحیح، جمعے کا دن ہوگا، تو آیا ان دونوں میں سے اتھینٹک یعنی کہ مستند روایت کیا ہے؟ ہاں اس کے دیکھیں میں یوں عرض کروں، مثلا جیسے علامہ شاہندر جوادی کا میں نے قول نقل کیا، یقیناً ایک محقق کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں بتاؤں اس میں جمع بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دو روایتیں آ جائیں تو اس کو جمع کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک جگہ پہ لا کے امپلیمنٹیشن جسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کی جمع بندی اس طرح ہوگی کہ حضرت ظہور فرمائیں گے مثلا 10 محرم کو، اگر یہ قول آپ فرما رہے ہیں اس طرح سے ملتا ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، لیکن البتہ شاید یہ اتنا مضبوط نہیں رہا ہو اس لیے محقق علامہ شاہندر جوادی نے اس کو نہیں لیا ہے، لیکن 23 رمضان کا قول جو لیا ہے تو پھر اس کی جمع بندی اس طرح ہوگی کہ 23 کو حضرت کے ظہور کا اعلان ہوگا اور پھر حضرت کا ظہور ہوگا بعد میں، یا بعد نے یہ کہا ہے کہ ظہور ہو چکا ہوگا، خوشخبری کا اعلان ہوگا، لیکن چونکہ فاصلہ بیچ میں بہت زیادہ ہے لہذا جمع بندی مشکل نظر نہیں آ رہی، یہی وجہ ہے کہ شاید علامہ شاہندر جوادی نے اس قول کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے 23 رمضان والے قول کو لیا ہے۔ اب میں عرض کروں امام زمانہ کی علامات کے حوالے سے بہت زیادہ افطراء، بہت زیادہ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں، روز اعلان ہوتا ہے فلاں جگہ سے امام کا ظہور ہو گیا، فلاں جگہ سے وہ، یاد رکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے واضح علامات ہے جس میں سے پہلی اس وقت ہم خروج دجال بیان کر چکے ہیں، دجال نکلے گا، اب وہ شخص ہو یا کوئی نظام ہو اس سے ہمیں لینے دینے نہیں، وہ اپنے زمانے کے حوالے سے امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ آسمان سے آواز کا آنا۔ نمبر 3 ہے قتل نفس زکیہ، نفس کہتے ہیں کسی بھی جان کو، زکیہ کہتے ہیں محترم، پاک، بے گناہ۔ یہ نفس زکیہ جو ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی شخص عابد ہوگا، کوئی شخص متقی ہوگا، کوئی شخص مومن ہوگا، کوئی شخص بزرگوار رہا ہوگا، اس کا قتل ہوگا مکے کے اندر، جس وقت اسے قتل کیا جائے گا واللہ علم۔ اب دیکھیے اس میں کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ معین کرنے بیٹھ جائے، کیونکہ جب روایت میں تعین موجود نہیں ہے ہم تعین نہیں کر سکتے صاحب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ممکن ہے آپ کہیں یہ ہوگا میں کہوں یہ ہوگا، تو جب اختلاف آ جائے تو ہمیں روایت پر رکے رہنا چاہیے۔ علامت صرف یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے مکے کے اندر ایک محترم نفس کا قتل ہوگا۔ ویسے تو دنیا میں قتل و غارت گری روز ہو رہی ہے، کہیں سر کٹ رہے ہیں، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، وہ سب جانیں محترم ہیں، ہر مومن کی جان محترم ہے، لیکن وہ ایسا قتل نفس زکیہ ہوگا کہ جو امام کے آنے کا مقدمہ بن جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہوگی کہ رمضان کی وسط میں، رمضان کے بیچ کے مہینے میں سورج گرہن ہوگا، اور اسی رمضان کے آخر میں چاند گرہن ہوگا، جو کلائمیٹ کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، ایسٹرولوجی کے اعتبار سے سائنسی طور پہ ناممکن ہے کہ ایک ہی مہینے میں وسط میں، اس کے درمیان میں سورج گرہن ہو، آخر میں چاند گرہن ہو، لیکن حضرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو امام کے آنے کا سلسلہ بنے گا، امام تشریف لائیں گے۔ خروج سفیانی، بعض نے شخص کا نام عثمان بن انباء لکھ کر کے لکھا ہے، یہ ایک شخص ہوگا جو یزید کی نسل سے ہوگا، علامہ شاہندر جوادی کہتے ہیں یزید کی نسل سے ہوگا، دشمن اہل بیت ہوگا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یزید کی نسل سے ہوگا دشمن اہل بیت ہوگا، یزید کی نسل سے محب اہل بیت کب پیدا ہو سکتا ہے؟ اسے خروج عثمانی کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا خروج سفیانی ہوگا، جو شام کی طرف سے ایک لشکر ہوگا، کالے جھنڈے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب ممکن ہے کوئی اس کی امپلیمنٹیشن آج جناب کسی دہشت گرد تنظیم پہ کرنے لگ جائے، لیکن علی الاحوال ہم اس وقت علامات بیان کرنے کے مقام پر ہیں۔ 7ویں اور آخری علامت یہ تھی کہ زمین دھسے گی، جس وقت لشکر امام کے قریب پہنچ رہا ہوگا نا امام کو قتل کرنے کے لیے، اس وقت پوری زمین بیچ سے دھسا دی جائے گی اور یہ سب ایک ساتھ زمین میں چلے جائیں گے۔ یہ 7ویں اور آخری علامت ہوگی حضرت کے ظہور کی۔ اس کے بعد یہ حتماً ہو جائے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، بلکہ ظہور ہو جائے گا۔ غیر حتمی علامات جو ہیں انکاؤنٹیبل ہیں، وہ تو لامحدود ہیں۔ بعض نے کہا کہ گناہ عام ہوگا،
عزت دار کو ذلیل سمجھا جائے گا، ذلیل کو عزت دار سمجھا جائے گا، گناہ کر کے فخر ہوگا، نیکی کر کے شرم ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے، مینار اونچے ہوں گے، قرآن سجائے جائیں گے، نمائش کی جائے گی، قرآن خوبصورت حروف سے لکھے جائیں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عجیب و غریب ہے، یہ سب غیر حتمی ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوں تب بھی امام آ سکتے ہیں، یہ نہ ہو اس کے بغیر بھی آ سکتے ہیں، لیکن حتمی علامات وہی ہیں ساتھ جو ہم نے بیان کر دی: خروج دجال، خروج سفیانی، خروج جناب یہ قتل نفس زکیہ، اور اسی طرح سے ندائے آسمانی، سیئت آسمان سے چیخ کا بلند ہونا، اور رمضان میں 2 مرتبہ چاند اور سورج گرہن ہونا۔ یہ وہ علامات ہیں جو اس بات کا اعلان کریں گی، گویا کہ زمانہ متحرک ہو کر بتائے گا کہ آنے والا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج بھی چل رہا تھا، یہ چاند بھی چل رہا تھا، یہ زمین بھی چل رہی تھی۔ واہ واہ، بہت خوبصورت جواب دیا علامہ صاحب نے، بہت تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کمال الدین فی تمام النعمہ میں کہ عاصم کوفی نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام فرما رہے ہیں اپنی توقع مبارک میں، امام زمانہ، کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان میرا نام لے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نام کیا ہے یہ امام نے نہیں فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان میرا نام لے۔ تو آیا یہ روایت کہاں تک اتھینٹک ہے، اور امام کے نام لینے پہ واقعی ممانت ہے امام کی طرف سے یا نہیں؟ سبحان اللہ، میں قابل تحسین ہے جو آپ نے یہ سوال ریز کیا۔ عموماً یہ سوال نہ سنا جاتا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ اس لائق ہے کہ اس پہ بات ہو، اور یہ اس چینل کی اور اس پروگرام کی وساطت سے اور اس ذریعے مبارک کی برکت ہے کہ ہم یہ اس وقت گفتگو یہاں پہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے نام لیا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم عالم دین گزرے، اور ان کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ علامہ مجلسی نے شیخ صدوق کو امام زمانہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ لکھا ہے، کیونکہ ان کے والد تھے علی ابن بابویہ، ان کے کوئی ولد نرینہ نہیں تھا۔ انہوں نے 11ویں امام سے شکوہ کیا کہ مولا میرے یہاں کوئی ولد نرینہ نہیں ہے، میرے پاس آپ کی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا مت گھبراؤ، اللہ ہمارے بیٹے کے زمانے میں تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا کہ قم میں نہ اس سے پہلے کوئی حافظے والا گزرا ہوگا، نہ اس کے بعد قم میں کوئی آئے گا۔ 2.5 لاکھ اہل بیت کی روایتیں زبانی شیخ صدوق کو یاد تھیں۔ اور ہمارے سننے والے یاد رکھیں، صدوق نام نہیں، ان کا لقب، ان کا نام تھا حسین ابن علی ابن بابویہ قمی۔ صدوق کہا جاتا ہے حد درجہ سچ بولنے والا۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، جھوٹا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا، سچا اہل بیت کا چاہنے والا۔ مجھ سمیت ہر شخص کو چاہیے کہ سچائی کو اپنے اپنائے، ہر بات کو سچائی سے بیان کرے۔ صدوق کا مصدر جو ہے وہ صادق ہے، ہاں، صدق یصدق سے۔ آپ نے ذکر کیا کمال الدین و تمام النعمہ، آج اس پروگرام کی برکت سے اور آپ کی برکت سے یہ بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، ترجمہ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، آج موجود ہے۔ اس کتاب کے اوپر آپ نے ٹائٹل بھی پڑھا ہوگا سر، وہاں لکھا ہے خود امام زمانہ کے حکم پہ لکھی گئی کتاب۔ آپ نے شیخ صدوق سے فرمایا کہ ہمارے شیعوں سے کہو جو ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے۔ میں اپنے ناظرین سے پوچھتا ہوں، مومنین سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کریں؟ آپ کا جواب ہوگا جی ہاں ہم چاہتے ہیں، کہ حدیث میں موجود ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ یہ نہیں کہا جو نماز چھوڑ کے مر گیا جاہلیت کی موت مرا، نماز چھوڑی ہے اس کی پٹائی لگ جائے گی تمہاری، روزہ چھوڑا ہے اس کے تمہیں سزا مل جائے گی، لیکن اگر امام کی معرفت کے بغیر مرا تو چاہے نماز لے کے مرا ہو، روزہ لے کے مرا ہو، حج لے کے مرا ہو، اللہ اس سمیت جاہلیت کی موت کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو یہ پروگرام گویا کہ ایک طرح سے معرفت امام کا ایک اشارہ ہے، اندھیرے میں ایک روشنی کا کام کر رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی روایت آپ نے ماشاءاللہ روایت کوٹ کر دی، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی پیش نگاہ یہ کتابیں ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ روایت موجود ہے ملعون ہے وہ شخص جو غیبت میں ہمارا نام لے، اور آپ نے خود کا نام، حضرت کا نام ہے محمد، آپ کا لقب ہے ابو القاسم کر کے کنیت ہے آپ کی، نام ہے آپ کا محمد، لقب ہے آپ کا مہدی۔ یہ جو روایت آئی کہ ملعون ہے وہ شخص جو غیبت میں ہمارا نام لے، کیونکہ اہل بیت کے گھر میں اس نام سے یہ بچہ معروف ہو چکا تھا، اور جب گھر میں یہ بچہ اس نام سے معروف ہو چکا تھا تو یقیناً گھر کے ذریعے سے بات باہر کہیں نہ کہیں لیک آؤٹ ہو چکی تھی۔ تو اگر یہ نام بار بار لوگوں کی زبان پر آتا، مثلاً کسی آپ کے برابر کی فیملی شفٹ ہوئی، آپ ان کے ایک عجیب کسی کا نام سننے لگے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ کس کا نام ہے، بار بار آپ کہتے ہیں، کہتا میرا بیٹا ہے، آپ کو اچھا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی ہے۔ امام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو ہمارا نام لے، تاکہ نام لینے سے یہ نہ پتہ چلے کہ حسن عسکری کی گود میں عصمت کا لال آ چکا ہے، عصمت کا گوہر آ چکا ہے۔ ملعون کا شخص بڑا سخت لفظ ہوتا ہے، ہمارے دوست یہ بھی یاد رکھیں، آج جی بھر کے بڑی محبت میں کسی پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، لعنت مومن کی شان البتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جن پہ اللہ نے لعنت بھیجنے کو کہا ان پہ لعنت نہ بھیجنا بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ گویا کہ لعنت کے جو حقدار ہیں لعنت وہاں بھیجنی چاہیے،
بہت دلچسپ گفتگو آپ سے چل رہی ہے اور میرا جی نہیں چاہ رہا، یقیناً ناظرین کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ آپ اس گفتگو کے سلسلے کو توڑیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین، علامہ صاحب سے پھر دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اسی موضوع پر. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان مظہر عابدی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی. الأجل يا صاحب الزمان الأجل 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 يا صاحب الزمان